یہ پروگرام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی سیاست میں پاکستانیوں کی شمولیت کی خواہاں تنظیم APPAC نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور لاتعداد درود و سلام جان عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کے ازواج پر اور ان کے عاشقوں پر۔ ناظرین اکرام، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے خصوصی پروگرام رمضان اور خواتین کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شاد اور آباد رکھے۔ میں ہوں فاطمہ بلال خاکوی۔ ناظرین اکرام، ہم آج رمضان المبارک کے جس عشرے میں سے گزر رہے ہیں وہ ہے عشرہ رحمت، اور جب رحمتوں کی بات آئے، برکتوں کی بات آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ کوششیں کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہیں اور اچھے اخلاق سے ملتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے مسکرا کے بات کرنے پر اور اچھے اخلاق سے ملنے کو بھی صدقہ قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کے فضائل۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جان مال سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور بندہ مومن کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ہر وہ نیک کام کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ صدقے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ بے شک صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی بندہ مومن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی ایسے مستحق بندے کو، کسی ایسے حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور صرف اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں یہ جو صدقہ دے رہا ہوں، یہ جو خیرات دے رہا ہوں، یا میں یہ کوئی نیکی کا عمل کر رہا ہوں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس عمل کے بدلے میں اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین اکرام، ہر انسان کو اپنے قلب کا پتہ ہوتا ہے، اپنے دل کا پتہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے۔ بندہ مومن کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کو محسوس ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، ہر وہ نیک عمل کرتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کر دے۔ تو یہ جو صدقہ ہے، خیرات ہے، اور خاص کر رمضان المبارک میں ہے، اس کا 70 گنا اجر و ثواب ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عام دنوں میں تو صدقہ خیرات کرتے ہی ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے صدقے کی اقسام ہیں جس کے ذریعے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں اس کی جو کثرت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ تو بندہ مومن کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی رضا کے لیے آج صرف
کسی بندے کی حاجت پوری کرتا ہوں، کسی بندے کو برائی سے روکتا ہوں، کسی بندے کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرتا ہوں، پیار والا معاملہ کرتا ہوں، امن والا معاملہ کرتا ہوں، کسی کو کھانا کھلا دیتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیں ناظرین، ہم روزمرہ کی زندگی میں بے شمار گناہ کرتے ہیں۔ اب ہم گناہ پہ بات کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کا بندے کو خود بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب گناہ بندہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگتا رہتا ہے، ایسے داغ لگتا ہے کہ پھر اس کو گناہ اور ثواب میں فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ اب اس کی علامات کیا ہیں کہ جب وہ بندہ گناہ کر رہا ہے اور اس بندہ مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس وقت گناہ کیا ہے، میں کوئی نیکی کا کام کروں اور اپنے رب کی رضا حاصل کر لوں، اپنے رب کو منا لوں، اپنے رب کے ساتھ وہ دوستی کا تعلق قائم رکھ لوں کہ جو اس گناہ کی وجہ سے دوری کی صورت میں ہو گیا تھا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اور وہ بے قراری کی کیفیت میں، بے سکونی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ نہ صرف وہ دل کی بے سکونی کا شکار ہوتا ہے، اس کے گھر میں بھی بے سکونی آ جاتی ہے، اس کے روزمرہ کے امور میں بھی بے سکونی آ جاتی ہے، رزق کے معاملات میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو صدقہ ایک ایسی عبادت کہوں گی میں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایسا ذریعہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے پہ پیار آ جاتا ہے۔ جناب علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صدقہ سب پہ لازم ہے۔ تو صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کی استطاعت نہ ہو اور وہ صدقہ نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے خود نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے۔ پھر عرض کیا کہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی مظلوم کی حاجت مند کی مدد کرے۔ پھر دوبارہ سوال کیا کہ یہ بھی نہ کر سکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے روکے تو اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ کھلے اعلان کیا جائے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، یا پوشیدہ انداز سے کیا جائے؟ تو حدیث مبارکہ میں مفہوم آتا ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں جائز ہے، لیکن زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ اس چیز کا ہے جو آپ کسی کو پوشیدہ انداز میں کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی حاجت کو دور کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ عمل بے انتہا قبول اور منظور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل پسندیدہ عمل میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، پھر پہاڑ پیدا کیے اور اس کو زمین پہ رکھ دیا، وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی قوت اور شدت پر تعجب ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار عظیم سے سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ، کیا کوئی ایسی مخلوق بھی ہے تیری جو کہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں کہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرض کیا لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا اور کہا کہ یا باری تعالیٰ، ہمیں بتائیں کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے پانی۔ اور پھر فرمایا کہ یا باری تعالیٰ، کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اے پروردگار عظیم،
سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے میرے فرشتوں، سب سے زیادہ جو طاقتور چیز ہے وہ انسان ہے، وہ انسان جو اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ اس کا مفہوم میں کچھ اس طرح سے پیش کروں کہ جب کوئی نیت کرتا ہے بندہ مومن کہ ہم کسی کی مدد کریں اور اس کی حاجت کو پورا کریں، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ یہ عمل کرتا ہے، وہ چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو اجازت ہے کہ وہ علل اعلان جو ہے اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ عمل اگر پوشیدہ اور خفیہ انداز سے کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ مقرب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ کتنا یہ ایک عام سا عمل ہے، چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پانی کا ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی کو مسکرا کر دیکھنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی گالی دے رہا ہو اس کو ہاتھ سے اشارہ کر کے روکنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسانیاں ایک بندہ مومن کے لیے رکھ دی ہیں کہ اگر تم یہ نیکی کا کام کرو گے اور بھلائی کی طرف آؤ گے، برائی کو چھوڑ دو گے، نیکی کو اپنا لو گے، تو میں تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شمار کر دوں گا۔ واہ میرے مولا، تیری کیا شان ہے، تیری کیا قدرت ہے کہ تو نے بندہ مومن کے ہر رستے میں، ہر عمل میں، ایک چھوٹا سا عمل ہو چاہے وہ بڑا عمل ہو، چاہے کوئی سا بھی ایسا عمل ہو جو وہ بندہ آسانی کے ساتھ ادا کر دیتا ہے، اس میں کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ ناظرین اکرام، کبھی بھی ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور اب ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہمیں ملے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے بندے کو نوازنے کا، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے اپنے بندے کو نواز دیتی ہے۔ اب یہ جو صدقے کا عمل ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی سی جو باتیں ہیں، چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، چاہے پانی کا ایک گلاس ہو، یا ایک لقمہ کھانے ہی کا کیوں نہ ہو، صدقے کی صورت میں آپ کسی کو دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائی کے 70 دروازے اس بندے کے اوپر سے بند کر دیتا ہے۔ کتنی بات ہے یہ، کتنی اچھی بات ہے یہ، کتنی اعلیٰ بات ہے یہ، کتنی عظیم بات ہے جو پاک پروردگار عظیم نے ہمارے لیے یہ آسانی کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ برکتوں کا، رحمتوں کا جو مہینہ ہے، اس میں صدقے کی عادت کو اپنا لیجئے۔ یاد رکھیے کہ آپ کو صدقہ دینے سے ظاہری جو فوائد دنیاوی حاصل ہوتے ہیں اور باطنی طور پہ اس کے جو کمالات ہیں وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ جب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا میں مفہوم پیش کروں گی کہ اے رب مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ منافقون کی آیت ہے یہ، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے یہ بیان فرمایا کہ جب بندہ کا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو مردہ ہے یا جو وہ میت ہے وہ سوال کرتی ہے اپنے پاک پروردگار عظیم سے، اے میرے پروردگار عظیم تو مجھے موقع دے دے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے دوسرے اعمال کرنے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ کہتی ہے کہ مجھے صدقہ کرنے کی مہلت عطا ہو، نیکی کرنے کی مہلت عطا ہو۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی بھی چیز نہیں، صرف مجھے تو اتنی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ صدقہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ
کہ جو کہ وہ میت اپنی آنکھوں سے، وہ مردہ اپنی آنکھوں سے اس کے فضائل کو اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے، جب ہی باری تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہم اپنے روزمرہ کے امور میں، روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں ہم نے صدقے کی عادت کو اپنایا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں؟ یاد رکھیے کہ تمام جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کے ساتھ اگر بندہ مومن صدقہ خیرات کی عادت کو اپنا لیتا ہے تو کتنی ہی برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ختم نہیں ہوتے۔ وہ کیا؟ صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یعنی آپ نے ایک ایسا عمل کیا، یعنی کسی مسجد میں آپ نے پانی کا کولر لگوا دیا، کوئی مسجد تعمیر کر دی، ایک ایسا کام کر دیا آپ نے جو کہ لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث بن گیا، وہ ہو گیا صدقہ جاریہ جو آپ نے اپنی زندگی میں کر دیا۔ اور ایسا علم جو آپ نے خود حاصل کیا اور صدقہ جاریہ کے طور پہ لوگوں تک پہنچایا، اور اگر کسی نے اس عمل کو سنا، اس حدیث کو سنا، اس قرآن کی آیتوں کو سنا، وہ علم کو سمجھا اور اس پہ وہ عمل کرنے لگا، تو وہ علم بھی، وہ علم نافع آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک نیک اولاد جس کی آپ تربیت کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔